देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो मीडिया फैटर्निटी के लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री में जो है बहुत बार काफ़ी मुकाम आए, काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि ट्रेड यूनियन में जो एक दमखम है उसको लाना और एम्प्लॉयज़ के मसलों को हल करना, उसके लिए बहुत से एक्स ट्रेड यूनियन लीडर्स ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं या करंट ट्रेड यूनियन लीडर्स भी हैं। क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है एक वाहिद प्लेटफार्म वो है जिसने कठिन हालात में उन हालात में पिछले 4 सालों में काम किए हैं जिनमें मुलाजिम यहाँ का काफ़ी मुश्किलात में था। आवाज़ बार बार बुलंद करते रहे और करते रहेंगे भी। इस सिलसिले में आज जो है हमारे इस ख़ास प्रोग्राम जो आज का हमारा है, पर्टिकुलरली होली एंड सोली, हमारे जो ट्रेड यूनियन लीडर है, रिनोव ट्रेड यूनियन लीडर जम्मू कश्मीर के, और जो एक्स ईजेक प्रेसिडेंट, एक्स JKTF चेयरमैन जनाब अब्दुल कयूम वानी के काफ़ी क्लोज एसोसिएट भी रहे हैं, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है 2 डिकेड्स से ये जो है ट्रेड यूनियन में काम करते आ रहे हैं, उनके पास तजुर्बा भी काफ़ी है। तो हमने ये एक अपॉर्चुनिटी समझी कि इस तजुर्बे को हम इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बरोए कार लाएं, ताकि आने वाले दिनों में, चूँकि वक्त गुज़रता चला गया और अब इस वक्त भी चल रहा है, आपको पता है हालात भी कैसे एम्प्लॉय के, ताकि हम इनके तजुर्बात को और इन्होंने जो काम किया है पास्ट में उसको यूटिलाइज़ करके यहाँ पे जो है हम आगे के लिए मुलाजमों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के रास्ते हमवार करें। इस सिलसिले में जो है आज हमारा ये प्रोग्राम था, और आज हम इस आपकी वसादत से अपनी एम्प्लॉय फेटर्निटी को मुबारकबादी पेश करते हैं कि आज हमारे साथ पीर निसार साहब, जो जम्मू कश्मीर JKTF में भी रहे हैं या इजेक में एक काफ़ी अहम किरदार इन्होंने अदा किया है, तो आज हम इनको होल हार्टेडली पूरी लीडरशिप के साथ वेलकम करते हैं जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी में, और हम इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और इनका तजुर्बा उसमें अच्छा काम आएगा। हमें उम्मीद है कि इनके जो सलाहियतें हैं वो उसमें बरोकार लाएंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन को है ऊंचे मुकाम पर ले जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था। और इसके साथ साथ एक बात मैं और जोड़ दूं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव खाली एम्प्लॉयज़ तक नहीं रहता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज हमारा एक फुट मार्च पिछले 14 दिसंबर से चल रहा है, जो कल बडगाम पहुंचा, और 2 जनवरी को जो है गांधरबल से वो श्रीनगर एंटर होगा। तो हमने उसमें एम्प्लॉयज़ की बात भी रखी है, लेकिन साथ में सोसाइटी की बात रखी है। आप देखिए लोग जो है किस लत में पड़े हैं। आज हमारी यूथ जो है 6 लाख यूथ इन्वॉल्व हैं ड्रग एडिक्शन में, ड्रग कंजप्शन में, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपनी सोसाइटी, अपने लोगों के साथ साथ एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन है ही तो है, लेकिन हम फ़र्ज़ समझते हैं कि अपने लोगों की बात भी करें। तो इसलिए इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, इन चीज़ों को जो है और मुस्तकम करने के लिए, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मुस्तकम हो और मुलाजिमों के मसाइल भी, और मुलाजिम काफ़ी हालात, मुश्किल हालात से दो चार हैं। तो आज हमारे साथ जो है बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली जो है पीर निसार साहब ने हमारे साथ ज्वाइन किया। हम इनको वेलकम करते हैं, हमारी पूरी पूरी लीडरशिप इनको वेलकम करती है। तो ये इसी सिलसिले में आज का प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ वाबस्ता मेरे दोस्तों और यहाँ पर मौजूद एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह और मेरे अजीज़ शाह फयाज़ साहब और इनके हमरा इनकी पूरी लीडरशिप, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि शाह फयाज़ साहब ने अपने बयान में तमाम बातों का तज़किरा किया और तफसीली आपसे बात की, मैं ज़िमनन कुछ बात यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपके साथ, पूरी मीडिया फैटर्निटी के साथ मेरा आज का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई नई बात नहीं है। तकरीबन 20-25 साल से आप लोगों के साथ रूबरू होता आया हूँ। जैसा कि फयाज़ साहब ने कहा कि एम्प्लॉयज़ का जो मामला होता है, उनके जो मसाइल होते हैं, उनकी जो मुश्किलात होते हैं, उनको हल करने के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो खुद भी कोशिश करती हैं और बाकी तंजीमें भी कोशिश करती हैं कि मुलाजिमिन के मसले हल हो जाए। तकरीबन 2 साल की खामोशी के बाद आज फिर मैं एम्प्लॉयज़ के किसी प्लेटफार्म पर आया हूँ। ऐसा कुछ मामला दरपेश हुआ कि 2019-20 से मैं खामोश था, तमाम एक्टिविटी से दूर था। एम्प्लॉय जॉइंट कमेटी हो या टीचर्स फोरम हो, मेरा कोई ज़ाती उनके साथ कोई तनाज़ा नहीं है। मैंने 25 साल तक न सिर्फ अपने साहब का सरबराह
حکومت عمانی کے ساتھ بلکہ ریاست جموں کشمیر کے کچھ دیگر ٹریڈ یونین لیڈر جن کا شمار تقریباً میں ایسا کہوں گی کہ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، جن میں محمد خورشید عالم، محمد غفور ڈار صاحب، رام کمار جی، گنیش کھجوریا جی جو اس وقت ٹیچرز فورم کے چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں پہ منتظر مدین صاحب، فاروق تعالی صاحب، اور بھی کئی نام ایسے ہیں، صاحب کا نام میں نہیں لے سکتا ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے میں نے، اور جتنا تجربہ، جتنی وہاں سے میں نے ٹریڈ یونین کا علم سیکھا ہے، آج تک کوشش کی کہ ملازموں کے لیے ہر وقت اور ہر لمحے پر وہ تجربہ کام آئے اور ملازمین کے مسئلے حل ہو جائیں۔ لیکن آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست جموں کشمیر میں کوئی تنظیم ملازمین کے مسائل کو حل کر سکتی ہے، کوئی پلیٹ فارم واقعی طور ملازمین کے مسائل کو یہ جان کر کہ یہ ملازمین جو ہیں ان کے مسائل جائز ہیں اور ان کا حل نکلنا چاہے، میں سمجھتا ہوں کہ امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی جس کی سربراہی شاہ فیاض صاحب کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح معنوں میں ایک واحد پلیٹ فارم ہے جہاں ملازمین کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ کام کرنا میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، حالانکہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن تنظیموں میں، ٹریڈ یونین میں اور انجمنوں میں یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی ہیں، وہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون انسان کس قابل ہے اور کیا کام کر سکتا ہے۔ مجھے کوئی حدق نہیں ہے، حالانکہ اگر میں ان سے عمر میں زیادہ ہوں اور ٹریڈ یونین میں ان سے زیادہ سروس ہے، لیکن مجھے کوئی حدق نہیں ہے ان کے کام کرنا، کیونکہ جہاں تک ملازمین کے معاملات کا تعلق ہے، ہمیں غرض ہے کہ ملازمین کے مسئلے حل ہو جائے، ہمیں غرض ہے کہ ملازمین کے جو جائز مطالبات ہیں ان کا حل نکلے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ڈیلیوریئرز کا مسئلہ پینڈنگ ہے، کیجول لیبرز کا مسئلہ پینڈنگ ہے، ایچ ڈی والوں کا مسئلہ پینڈنگ ہے، پی ایچ ای میں جو کام کرتے ہیں ہمارے ملازمین ان کا مسئلہ پینڈنگ ہے، آنگن واڑی ورکرز کا مسئلہ پینڈنگ ہے، آشا ورکرز کا مسئلہ پینڈنگ ہے، سیزنل ورکرز کا مسئلہ پینڈنگ ہے، کنٹریکچوئل کا مسئلہ پینڈنگ ہے، ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو جتنے بھی گیسٹ افسرز ہیں، چاہے ہیڈ ماسٹرز ہیں، پرنسپلز ہیں، زڈیوز ہیں، سب انچارج سسٹم میں کام کرتے ہیں، ان کا مسئلہ پینڈنگ ہے، ہمارا ایک غریب طبقہ کنجنٹ پیڈ ورکرز اس کا مسئلہ ابھی پینڈنگ ہے۔ غرض کہ میں یہاں جو ہمارے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں NRH کے تحت جو ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف ہے ان کا مسئلہ پینڈنگ ہے۔ ہم نے اپنے ٹائم میں جب حکومت عمانی صاحب ان کی سربراہی کر رہے تھے امپلائیز کمیٹی کی، ہم نے بہت کوشش کی اور تقریباً کئی معاملے ایسے تھے جو شاید حل نہیں ہوتے تھے، لیکن ہماری جدوجہد سے وہ مسئلے حل ہوئے، اور میں انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ مضبوط پلیٹ فارم ہے، یہ صحیح معنوں میں ملازمین کی ترجمانی کرتا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ملازمین کے جتنے بھی مسائل پینڈنگ مسائل ہیں، جتنے بھی رکے پڑے مسئلے ہیں، ہم زور و شور سے اور اپنی قابلیت سے، اپنے ہنر سے، اپنے تجربے سے ان مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میرا بھرپور تعاون ہوگا، میرا بھرپور ساتھ ہوگا شاہ فیاض صاحب کو۔ میں کوئی تھیوری نہیں یہاں پہ سنانے آیا ہوں، جب میں کسی تنظیم میں کام کرتا ہوں میں پریکٹیکلی کام کرتا ہوں، اور آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹیکلی شاہ فیاض صاحب کا ساتھ دوں گا، برابر تعاون دوں گا، اور اس طرح تعاون دوں گا کہ جس طرح میں نے اپنے سابقہ چیئرمین حکومت عمانی صاحب کا ساتھ دیا۔ حالانکہ دور ایسے بھی آ گئے جہاں پر میں کہنے پر مجبور ہوں کہ میں غلط نہ تھا، میری باتیں غلط نہ تھیں، مجھے سمجھا گیا غلط، لکھا گیا غلط، بولا گیا غلط، لیکن آج جب اس تاریخ پہ 31 دسمبر کل سے ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ سال آپ سب کے لیے، ہمارے لیے خوشیوں کا سال ثابت ہو۔ میں اس نئے سال پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور نیا سال انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پلیٹ فارم کا جو یہاں پر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، اس میں ایک نئی جان آئے گی۔ یہ نیا سال جو ہوگا ایک ٹریڈ یونین میں ایک نئی تاریخ رقم لکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ کشمیر ٹیچرز فورم ایک پرانی تنظیم ہے، بہت پرانی تنظیم ہے، میں نے اس تنظیم میں 23 سال تک کام کیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا ٹیچرز فورم کوئی ایسی تنظیم ہے جو ہے نہیں، تنظیم ہے اور کام کرتی ہے۔ ان کا میری ذاتی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ آگے میں شاید ان کے ساتھ کام نہیں کر سکوں گا، وہ میں ان کے بارے میں کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے، وہ اپنا کام کریں، ان کا حق ہے، وہ ان کا ٹریڈ یونین میں ہر کسی کا حق ہے، وہ اپنا کام کریں، وہ ملازمین کے مسئلے حل کرنے میں جدوجہد کریں، کوئی بات نہیں، اس میں کیا فرق ہے۔ میں وہاں ہوں، میں یہاں ہوں، ہمیں غرض ہے ملازمین کے مسئلے حل کرنے سے۔ میری ذاتی برابری جو ہے، میری ذاتی تجربہ جو میرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شاہ فیاض صاحب صحیح معنوں میں ملازمین کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ کوئی دین چینج نہیں کر رہے ہیں، کوئی مذہب چینج نہیں کر رہے ہیں، جہاں یہ ملازمین کے انٹرسٹ کا معاملہ ہے، ملازمین کے معاملات کا معاملہ ہے،
ان کے مفادات کا معاملہ ہے. جہاں ان کے مسئلے حل ہو جائیں انسان وہی بیٹھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاسٹ میں جتنے بھی لیڈران تھے انہوں نے عام ملازمین کے لیے ٹھیک سے کام نہیں کی؟ نہیں، ہر ایک نے کام کیا. ہر ایک، میں کسی ملازم یونین یا کسی ملازم لیڈر کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاؤں گا. ہر ایک ملازم لیڈر یہاں پہ جو ہے ہر ایک نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. حالات ایسے ہیں جہاں ملازمین کو کسوٹی پہ لیا جاتا ہے. اب اس کسوٹی پہ کون اترے گا کون نہیں اترے گا وہ الگ بات ہے. ہم کوشش کریں گے اس کسوٹی پہ اترنے کی اور انشاءاللہ ملازمین کے معاملے حل کریں گے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس میں آ گئے؟ اگر وہاں پر انہوں نے کام کیا تو کیا وجوہات تو ذاتی بھی ہو سکتی ہیں. وجوہات ذاتی بھی ہو سکتی ہیں جن کو جو ایسی میں نے ابھی آپ سے کہا یہ کوئی ٹریڈ یونین کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے. میں نے کہا یہ ملازمین کے معاملات کا معاملہ ہے. ان کے جو رکے پڑے مسائل ہیں، رکے پڑے مطالبات ہیں، ان کا معاملہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہاں پر صحیح معنوں میں ان کی ترجمانی ہو سکتی ہے. میں یہاں آیا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ سر صاحب، کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہ وہاں پر آپ کو عہدہ نہیں دیا گیا جی اور جی لگتا ہے کہ یہاں پر آپ اچھے عہدے پر فائز ہوں گے. دیکھیے میں وہاں پر وائس پریزیڈنٹ تھا، اس سے علاوہ کیا عہدہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد رفیق احمد راضی میں وہاں صاحب پر کا جو میں وہاں پر ٹائم تھا، میری بات سنیں یار صاحب، مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیں. میں امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں وائس پریزیڈنٹ تھا، تو اس کے علاوہ اور کوئی پوسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ میں ٹیچرز فورم میں جنرل سیکرٹری تھا، سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ کیا عہدہ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی عہدے کی لڑائی نہیں ہے، یہ ملازمین کے معاملات کی لڑائی ہے، ملازمین کے مسائل کی لڑائی ہے، اور کچھ نہیں.